اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام سید الانبیاء والمرسلین ابو القاسم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال الامام الصادق رضا علیہ السلام من احب حجرا حشره اللہ معه یوم القیامہ صلوات سامعین محترم، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کریم اللہ نے ہمیں امام ضامن کی زیارت کا شرف نصیب فرمایا ہے، اور یہ زیارات آگے ہماری بڑھتی چلی جائیں گی، اور اس جذبے کے ساتھ ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ اس کا مزید بلند ہوتا جائے گا اور کربلا انشاءاللہ پہنچیں گے۔ بس میں دو تین جملے عرض کروں گا۔ زیارات کے لیے آئے ہیں تو جب بھی کسی معصوم کے پاس جائیں تو معصوم سے باتیں کریں، آپ معصوم سے باتیں کرنے کا انداز آپ کا ایسے ہونا چاہیے جیسے کوئی دکھی بندہ کسی سہارے کے پاس جا کے اپنی مشکلات بیان کرتا ہے، تو یقیناً وہ معصوم، اس معصوم کے صدقے میں اللہ ہماری مشکلات کو، ہماری پریشانیوں کو دور فرماتا ہے۔ جس امام کی نگری میں ہیں ہم، اس امام کا یہ واقعہ 30 سال پہلے کا ایک واقعہ ایک نجفی عالم دین سے سنا۔ فرماتے ہیں کہ ایران کا ایک شخص تھا جو ایران میں رہتا تھا، اور بینک کا ڈیفالٹر ہوا، بہت زیادہ اس کے اوپر بوجھ آ گیا، قرضہ بہت زیادہ بڑھ گیا، اور اب وہ حیران ہے، پریشان ہے۔ مانگنے والے لوگ اس کے دروازے پہ ہیں کہ اب وہ جائے تو کہاں جائے، کرے تو کیا کرے۔ تہران کا رہنے والا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ میں جاؤں جا کے ضامن سے، جو امام ضامن ہے، امام ضامن ہے 8ویں امام، ان کے پاس جاؤں، ہو سکتا ہے کہ کوئی میرا وسیلہ بن جائے۔ لیکن امام کے پاس آنے کے لیے بھی اس کے پاس کرایہ نہیں ہے۔ اپنی زوجہ سے کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں امام کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں تاکہ امام کے صدقے میں اللہ ہماری اس پریشانی کو دور فرمائے۔ اس کی زوجہ کے پاس کچھ تھوڑی سی رقم تھی جو لے کے وہاں سے چلا اور امام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور امام کے پاس جب آیا تو دل کو ایک سکون ملنے لگا۔ جیسے ہی امام کے حرم میں داخل ہوا دل کو سکون ملنے لگا۔ کہتا ہے جیسے ہی دل کو سکون ملنے لگا میں سمجھ گیا کہ میری پریشانیاں اب دور ہونے والی ہیں، میری مشکلات اب ختم ہونے والی ہیں۔ لیکن جب وہ اندر پہنچا، امام کے ساتھ اپنے دکھ بیان کیے، اپنی مصیبتیں بیان کی، سب کچھ بیان کیا، اور واپس جب پہنچا جوتا لینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو جو واپسی کا کرایہ تھا اس کی جیب میں وہ بھی کرایہ بھی موجود نہیں ہے، جیب کٹ چکی ہے۔ اب اور پریشان ہوا اور دل میں کہتا ہے کہ میں تو آیا تھا کہ امام کے پاس جا کے اپنی مشکلات بیان کروں گا، امام کے صدقے میں میری مشکلات دور ہو جائے گی، میرے پاس تو واپسی کا کرایہ بھی نہیں رہا۔ وہاں سے جوتا لیا اور باہر نکلا، ایک جیب میں ہاتھ ڈالا تو ایک سکہ نکلا اس میں سے، اور پرانے زمانے میں وہ جو ٹیلی فون ہوتے تھے وہ ایک سکہ ڈال کے ایک کال کر سکتے تھے، کوئی اور زیادہ نہیں کر سکتے تھے۔ ویسے ہی اس نے کوئی نمبر ملایا کہ شاید میرا کوئی وسیلہ بن جائے، ایک ایسے ہی نمبر ملایا، نمبر کسی کے ساتھ جا کے ملا، اور اس نے بتایا کہ میں امام کی زیارت کے لیے آیا تھا، میرے پاس واپسی کا کرایہ نہیں ہے۔ مانگتا وہ نہیں تھا کیونکہ ایک بہت بڑا تاجر تھا، ایک بہت بڑا شخص تھا، اور بڑے لوگوں کے لیے مانگنا اور ہاتھ پھیلانا یہ بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے فون کیا کہ کم از کم وہ دیکھ نہیں رہا ہوگا، جس سے مانگوں گا دیکھنے والے سے بہتر ہے کہ اس سے مانگوں کہ وہ دیکھ نہ رہا ہو۔ اس کو اپنی پریشانی بتائی تو اس نے کہا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، تو بتایا اس نے کہ میں فلاں جگہ پہ کھڑا ہوں۔ اسے کہا کہ آپ وہاں رکیں، 10 منٹ میں ہم پہنچتے ہیں۔ 10 منٹ کے بعد ایک بہت بڑی گاڑی وہاں پہ آئی، اور اس نے پوچھا کہ فلاں صاحب آپ ہیں؟ کہا ہاں میں ہوں۔ کہا آپ آئیے، گاڑی میں تشریف لائیے، میرے صاحب وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہتا ہے میں نے سمجھ گیا کہ یہ آنے والا وہ اصل شخص نہیں ہے، یہ ڈرائیور ہے، اس کا مطلب یہ کوئی بہت بڑی پارٹی ہے جس کے طرف میرا فون گیا ہے۔ اور کہتے جب ہم اس کے گھر میں ایک بڑے محل میں داخل ہوئے تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک شخص جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں اپنے گھر کے اندر ٹہل رہا ہے۔
جب میں گاڑی سے اترا تو مجھے ایسے گلے سے لگایا جیسے صدیوں سے مجھے یہ جانتا ہے، اور میری خاطر تواضع کی، مجھے اپنے پاس بٹھایا۔ ایک بچہ وہاں چائے لے کے آیا اور وہ پوچھ رہا ہے آپ کے ساتھ کیا ہوا، کیسے ہوا، آپ کو کیا پریشانی ہے، یہ اپنی ساری پریشانی بتاتا ہے۔ میں اس طرح تھا، پھر میرے ساتھ یہ ہوا، اور میں امام کی خدمت میں آیا تو ایک بچہ چائے لے کے آیا تو وہ اپنے اس بچے کو گلے لگا کے رونے لگ گیا۔ تو اس نے پوچھا رونے کی وجہ کیا ہے، یہاں آپ اس بچے کو گلے لگا کے کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے میرا یہ ایک ہی بچہ ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں اللہ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، لیکن یہ مریض تھا، سرطان کی بیماری اس کو لگی، اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، کہا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے اور ایک ہی ٹیسٹ باقی ہے، اگر وہ صحیح آ گیا تو پھر ممکن ہے کہ بچ جائے، اور اس کے لیے بھی یہاں ایران میں علاج نہیں ہے، آپ کو باہر جانا ہوگا۔ وہ امام کی خدمت میں آتا ہے، وہ جو جس کے پاس وہ شخص گیا تھا وہ اب اپنی بات سنا رہا ہے، امام کی خدمت میں آتا ہے اور آگے کہتا ہے مولا میں تیرے زائر کی مشکلات کو دور کروں گا، آپ میرے اس بچے کو شفا عطا کر دیجئے، میں تیرے زائرین کی مشکلات کو دور کر دوں گا۔ اور کہتے ہیں میں وہاں پہنچا، وہاں بہر ملک میں جب ٹیسٹ ہوا، جو ایک ٹیسٹ تھی جو جس کی امید تھی کہ یہ ہو جائے گا تو بچ جائے گا، جب وہاں پہ ٹیسٹ ہوا تو انہوں نے کہا تیرے بچے کو کچھ بھی نہیں ہے، تیرا بچہ تندرست ہے، صحت مند ہے، اسے کوئی بیماری نہیں ہے۔ کہتے میں واپس آ گیا اور میں بھول گیا اپنا جو امام سے وعدہ کیا تھا، اور رات کو خواب میں سو رہا تھا تو امام نے کہا کہ تیرے بچے کو ہم نے اللہ سے شفا عطا کر دی ہے لے کر، اب تم اپنا وعدہ پورا کرو، میرا زائر آ رہا ہے وہ مشکل میں ہے، اس کی پریشانی کو دور کرو، اس کی مشکل کو دور کرو۔ کہتا ہے بس یہی پتا چلا، میں اور مشکل میں تھا کہ اب مجھے کیسے پتا چلے کہ وہ زائر کون ہے، میں اسے کہاں سے ڈھونڈوں، کس طرح میں مجھے کیسے پتا چلے کہ کون سا زائر ہے جس کی امام سفارش کر رہے ہیں اور وہ کس مشکل میں ہے۔ اسی پریشانی میں تھا کہ آپ کا فون آ گیا ہے، اور اب وہ کہتا ہے آپ بتائیے کہ آپ کے اوپر کتنا قرض ہے، تو اس نے بتایا کہ کتنے ملین قرض ہے، اس کے پاس چیک بک پہلے موجود تھی، اتنا ہی اس نے چیک کاٹ کے اس کو دیا، اور پھر اس سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ کاروبار کریں تو کتنا آپ کو چاہیے تاکہ آپ کی زندگی بہتر گزر سکے، تو اس نے بتایا 60-70 ملین ہو جائے تو میرا کام چل جائے گا۔ 70 ملین کی اس نے وہاں پہ دوسرا چیک اس کو بنا کے دے دیا۔ یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ اگر ان کے ساتھ سچے دل سے توسل کیا جائے اور انہیں وسیلہ بنایا جائے تو یقیناً یہ پریشانیوں کو دور کرتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام صلوات اور یہ کیوں نہ کریں، انہیں اللہ نے حجت خدا بنایا ہے، یہ اللہ کی طرف سے حجت ہے، اور ان کی امامت کا بس یہی پہ میں کیونکہ مختصر سا وقت ہے اور آگے بھی انشاءاللہ ہمیں بڑھنا ہے، ان کی امامت کی ابتدا بھی بڑی مشکل ہوئی ہے۔ ان کی امامت کی ابتدا بھی ظاہراً الامام امام ولو کان صبیا، امام ہوتا ہے اگرچہ وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن جو منصب امامت ہوتا ہے، جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جب تک پہلے والا امام موجود ہو وہ دوسرے والا امام ہوتا ہے، مگر وہ ذمہ داریاں پہلے والے امام پر ہوتی ہیں۔ جب تک سید الانبیاء زندہ رہے علی امام تھے، مگر خود کو کبھی امیر المومنین نہیں کہلوایا، غلام کہلوایا۔ جب تک علی زندہ رہے حسن اور حسین تھے، امام تھے، مگر کبھی انہوں نے اپنے آپ کو امام نہیں کہلوایا۔ اسی طرح جب تک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تھے اور امام رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہو چکی تھی، امام رضا امام تھے، مگر منصب امامت 7ویں امام کے پاس تھا، 8ویں امام کے پاس، تب وہ منصب امامت آیا ہے جب 7ویں امام کی شہادت ہوتی ہے، اور جب شہادت ہوئی 7ویں امام کی، اس وقت اس امام کا جو منصب امامت آیا ہے اور دور امامت شروع ہوا ہے۔ بہت مشکلات تھیں، بنو امیہ سے کم ظلم نہیں کیے بنو عباس نے، چن چن کے مارا ہے سادات کو، مومنین کو، جہاں کہیں بھی آ رہے ہوتے تھے انہیں پتہ چلتا تھا تو شہید کرتے تھے۔ ابھی یہ جو شہزادے ہیں
जहाँ पे हम अभी तशरीफ फरमा है, आप बैठे हुए हैं, जिनकी ज़ियारत के लिए आए हैं, ये अपने भाई इमाम से मिलने के लिए आए थे। ये अपने भाई से मिलने आए थे और शहीद किया जाता था। इस इमाम की इमामत का एक वाक़या इब्तिदा का ये मिलता है कि मदीने में हारून और रशीद ने हमला करने का हुक्म दिया था और कहा कि जितने सादात के घर हैं जला दो उनको, आग लगा दो उनको। और सबसे पहले उन्होंने इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के चचा जनाब मोहम्मद को गिरफ्तार किया आकर, जो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के भाई हैं, छठे इमाम के बेटे हैं, उनको गिरफ्तार किया, सादात के घरों को जलाया। अगर कोई घर बचा है तो इमाम रज़ा का घर था। लेकिन हारून ने जिसको भेजा था जर्नैल बना के ईसा जालूदी को, वो इमाम के दरवाजे पे आता है और आकर कहता है हम लूटेंगे, आपके घर को भी लूटेंगे। इमाम अलैहिस्सलाम ने अपनी ख़वातीन को, अपनी बीवियों को एक दरवाजे में, एक कमरे के अंदर बंद किया और कहा जाओ जो तुम्हें चाहिए घर से ले लो। और जब उन्होंने उस घर को लूट लिया, उसके बाद वो कहते हैं कि हमें ख़वातीन को भी लूटना है, उनके कानों से जेवर उतारने हैं। अब जलाल आता है इमाम को और इमाम फरमाते हैं ये नहीं हो सकता है, ये मेरे होते हुए नहीं हो सकता, तुम्हें जेवर चाहिए तो मैं अपने हाथों से उतार कर दूंगा। समझ गया वो और कहता है कि आप फर्जंद रसूल है, आप जाइए और उतार के लाइए। इमाम उस कमरे में आते हैं और कमरे में आकर अपने हाथों से बीवियों के जेवर उतारते हैं और उतार के ले आके उस ईसा जालूदी को देते हैं। और मैं कहूँगा ऐ मौला रज़ा, ये आपके घर को लूटा गया। बड़े रोए मेरे इमाम जब बीवियों के कानों से जेवर उतार रहे थे। मैं कहूँगा मौला रज़ा, आप तो अपने हाथों से उतार के दे रहे हैं ना। मौला आइए जरा करबला शाम गरीबा देखिए तो सही, बीवियों को अपने हाथों से नहीं उतारने दिया, ऐसे उतारे हैं कानों से जेवर। हाँ, उनके हाथों में सिर्फ जेवर नहीं आए, कान भी आते गए हैं। अजरुकुम अल्लाह। और मैं दूसरा जुमला कहूँगा, मेरे मौला, मेरे आका, आपने न सिर्फ जेवर उतार के दिए, उन्होंने चादरें नहीं मांगी है। अजरुकुम अल्लाह। आपकी दादी ज़ैनब जब खैमे में आई है और आखिरी खैमा था, लूटा है ना मुसलमानों ने। एक जुमला कहूँगा, बुजुर्ग आलिम दीन पाकिस्तान के अल्लामा यार शाह साहब वो रोकर कहा करते थे, लोग कहते हैं कि शाम के वक्त और रात को लूटा है, अली की बेटी को रोकर कहते थे, गलत कहते हैं। अभी दिन बाकी था सफेद, दिन को लूटा है मेरी दादी को इन्होंने। इधर 13वीं ज़रब चली है, इधर ऐलान हुआ है लूटो, तबर्रुकाते अली हो बतूल, कैदी बना के ले चलो आले रसूल। और फिर कहा करते थे, लोग कहते हैं पहले एक खैमा जलाया गया, फिर दूसरा जलाया गया, फिर तीसरा जलाया गया। कहते हैं वहाँ तरतीब कहाँ थी, चारों तरफ से घेर लिया गया था, आग के शोले खैमों से बुलंद हो रहे थे। और जो अली की बेटी की चादर लूटी है रज़ादारों, आखिरी जुमला, बहुत सारे मसाइब हमारे पास मुख्तार की मरहून मिन्नत पहुँचे हैं। मुख्तार कहते जब मैंने पकड़ा खोली मलहून को और उसको मैंने पकड़ के कहा, बता तूने क्या जुल्म किया है ताकि मैं तुझे ऐसे सजा दूँ। कहता मुख्तार तू बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। कहा बता तू। कहता है एक से बड़ा एक जालिम था, मगर किसी में जुर्रत न थी कि वो अली की बेटी की चादर में हाथ डालता। अजरुकुम अल्लाह। कहता है जब मैं पहुंचा हूं ना, मेरे साथी लूट के जा चुके थे और मैं पहुंचू एक खैमे में, उस खैमे को आग लगी हुई थी और एक बिस्तर पे, चमड़े के बिस्तर पे एक बीमार लेटा हुआ था, कोने में एक मजदूर बैठी हुई थी और मैंने उस बीमार के नीचे से ऐसे बिस्तर को खींचा है, वो बीमार मुंह के बल जमीन करबला पे गिरा है। और कहता है मैं वापस पलटा उस मजदूर की तरफ, मैं चादर छीनने लगा, मैंने हाथ डाला उस मजदूर की चादर में और मैं अपनी तरफ खींचता रहा, नहीं छोड़ा उस बीवी ने। यहाँ मैं कहूँगा ज़रारो, कितना पर्दा प्यारा है अली की बेटी को। वो अली की बेटी जो 3 दिन की प्यासी है, जो 3 दिन की भूखी है, वो मर्द था, उसने पानी पिया हुआ था, ये मजदूर थी, ये प्यासी थी, उसने खाना खाया हुआ था।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन मातम हुसैन या 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 हुसैन। जैसे कि आप सब सुन रहे थे, इमाम साहब फरमा रहे थे कि बीवियों को लूटा गया है, कि बीवियों को लूटा शाम गरीबों के। तो जब बीबी मासूमा आई है ना अपने बाबा के पास, तो बीबी ने अपने बाबा से जो कलाम किया है, सराइकी में है एक नोरा, मैं आपके गोशगुजार करता हूँ, इंशाअल्लाह गुस्सा हो जाए। बाबा तेरी मजलूम दी दे तेरा कातिल गया दुल्हा, तेरी मजलूम दी दे तेरा कातिल गया दुल्हा, बाबा तेरी मजलूम दी दे तेरा कातिल गया दुल्हा, जान पे वारस दे यतीमा, जान पे वारस दे यतीमा, जुल्म की ताबों पे आया है, बाबा तेरे मजलूम दी दे तेरा कातिल गया दुल्हा है, बाबा तेरे मजलूम दी दे तेरा कातिल गया दुल्हा है। मैं करी में कर बल्दी दिया जे मंगया मैं देवाचा, मैं करी में कर बल्दी दिया जे मंगया मैं देवाचा, जिनका देखे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। तमाम ज़ाहिरीन अंदर जाए, ज़ियारत करके गाड़ियों में सवार नमाज आपको पढ़नी है। बीबी हमारे पीछे भेजें, बाहर से आप की कभी ज़ियारत करें। और इमाम साहब के अलग अलग खसूस बनी हुई है, इमाम यासिर, इमाम ज़ियारत